الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، صدر محفل حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فاضل اجل سراپا اخلاص و محبت جناب محترم حضرت قبلہ قاری عبداللہ شرفی صاحب زیدہ شرفہ، دیگر سامعین و حاضرین، یقیناً ایک مرتبہ پھر زندگی میں ہمیں ان مبارک ایام میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہر اس بندے کو جو ان محافل کے سجانے میں کسی بھی طرح حصہ ڈالتے ہیں، بالخصوص ہمارے محترم قبلہ علامہ قاری عبداللہ شرفی صاحب اور آپ کے جملہ احباب، اور جہاں جہاں کہیں سرکار کے دیوانے سرکار کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ کی دولت کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک طرف انسان کو دنیاوی طور پر بہت ساری چیزیں مال و دولت حاصل ہو جائے، اور دوسری طرف ایمان کی دولت ہو، تو یقیناً ایمان کی دولت والا پلڑا عرفہ والا اور بھاری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی قدر و قیمت تو صاحب ایمان ہی کو محسوس ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر خوش نصیبی یہ ہے کہ بندے کا تعلق ان افراد کے ساتھ ہو جائے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر اور سن کر
دل و دماغ روشن ہو جائے تو یقیناً یہ پہلے سے بھی بڑی سعادت مندی ہے۔ بنیادی طور پر ان محافل ذکر، محافل نعت، محافل میلاد کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، عشق کو، آپ کی اتباع و اطاعت کو دلوں میں اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی ظاہر ہے یہی ہے، حضرت قبلہ نے جس طرح فرمایا۔ تو چند ایک چیزیں ہم آج انشاءاللہ عرض کریں گے جن میں بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے کہ محبت ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جن حضرات کو نصیب ہوئی ان کا انداز زندگانی کیا تھا، انداز محبت کیا تھا، پھر اس کے بعد تقاضائے محبت کیا ہے، اور ہماری تیسری اور آخری بات کہ جن حضرات کو یہ غلامی، یہ محبت نصیب ہو گئی ان کو بدلے میں ملا کیا۔ سب سے پہلے ہماری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ آیہ مبارکہ کا شان نزول مفسرین نے دو طرح سے بیان کیا، لیکن جو راجح ہے ہم وہ عرض کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہود کو دعوت ایمان دی تو انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، ہمیں آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ یہود کا یہ جملہ اور مقولہ تھا، لہذا ہم ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ کا وسیلہ اور واسطہ درمیان میں ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب انہوں نے دعویٰ محبت پیش کیا اور کہا ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ختم کر دیا گیا، تو ان کے اس دعوی محبت کو رد کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا قل حبیب آپ ہی فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اپنے دعوی محبت میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ فاتبعونی میری اتباع کر لو۔ پتہ یہ چلا جو بندہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اسے در مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا، اور جب کوئی بندہ در مصطفیٰ تک پہنچ گیا تو پھر یقیناً وہ در خدا تک بھی پہنچ جائے گا۔ اور اگر درمیان میں اس واسطے اور وسیلے کو ختم کر کے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے کسی اور کی اتباع، محبت، پیروی، اطاعت کی ضرورت نہیں، تو جب پروردگار عالم اس دعوے کو قبول نہیں فرما رہا تو پھر دعویٰ کرنے والا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑا مقبول ہو گیا؟ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن کریم فرقان حمید جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے اولی مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ قربان جائیں ہم ان لوگوں کی عظمت و شان پر کہ جنہوں نے قرآن سنا، قرآن پر عمل کرنے کا حق بھی ادا کیا۔ صرف سننے کی حد تک نہیں تھے، وہ عمل کرنے کا جذبہ کس قدر تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے، مسکرانے کے بعد آپ نے حاضرین سے پوچھا کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں مسکرایا کیوں ہوں؟ لوگوں نے کہا جناب بتائیے، آپ ارشاد فرمائیے آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے، ہم نے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھی، سرکار نے خود ارشاد فرمایا پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟
ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کہ جب کوئی بندہ وضو کرنے کے لیے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس چہرہ دھونے کی برکت سے اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گئے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ گئے۔ اب جب یہ منظر سرکار نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں تو میں مسکرا دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر دیکھا نہیں تھا، محض اس بنیاد پر یہ عمل کیا کہ چونکہ میرے نبی نے ایسا کیا تھا ان کی اتباع کرتے ہوئے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ وہ دلائل کی طرف کم ہی جایا کرتے تھے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرما دی تو بس فرما دی۔ اور اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دعوے میں سچا ہونا چاہتے ہو تو حبیب آپ فرمائیے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جس نے جہاں جہاں جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی کو اختیار کیا، وہی بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس کا بنیادی نظریہ دو ہی چیزیں ہیں۔ عبادت کرنے والا عبادت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا صاحب استطاعت ہو گیا، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کی صورت میں مال کی ادائیگی اگر کر رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ غرض یہ کہ عمل صالح کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کا محبوب ہو جائے، اللہ اس کا محبوب ہو جائے۔ اور دوسری چیز، جب بھی ہم کوئی عمل صالح کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پہلے ایک فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اگر یہ عمل کرو گے بدلے میں یہ اجر ملے گا، یہ عمل کرو گے بدلے میں یہ اجر ملے گا۔ سادہ لفظوں میں ہم اس کو کہتے ہیں گناہوں کی معافی۔ تو عبادت جب کی جائے تو پہلی صورت یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، دوسری صورت یہ کہ بدلے میں اللہ گناہ معاف فرما دے۔ اتباع رسول، محبت رسول، غلامی رسول واحد ایک ایسی چیز ہے یہاں انسان کو دعویٰ نہیں کرنا پڑتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نا، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پہلے میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ دونوں چیزیں محبت رسول اور اطاعت رسول سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان مشہور زمانہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم حدیث سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر حضور کی ذات اسے محبوب نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر یہ آزمانا ہو کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے تو پھر آپ ایک طرف حدیث رسول دیکھیے اور دوسری طرف ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھیں۔ اگر تو مسجد کی چار دیواری کے اندر والی زندگی اور مسجد کے چار دیواری کے باہر والی زندگی ایک جیسی ہے پھر تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں فائدہ ہے۔ اور اگر مسجد کی چار دیواری کے اندر آ کر حدود اربع کے اندر آ کر ہماری زندگی اور ہے کہ ہم اگر پچھلی صف میں کھڑے ہیں آگے والی صف میں جگہ خالی ہے تو ہم بجائے خود آگے ہونے کے ساتھ والے کو کہہ رہے ہیں آپ آگے ہوں، مطلب دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ اگر مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے اور باہر جا کر یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو انداز ہم نے مسجد کی چار دیواری کے اندر اختیار کیا تھا وہ باہر انداز کیوں نہیں اختیار کر رہے۔ اگر ہم مسجد کی پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف کے اندر سارے حضرات غریب، امیر، کمزور، طاقتور اگر ہم ایک ہی صف میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر مسجد کی چار دیواری کے باہر کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اگر یہ جذبہ ہم نے جس طرح کے مسجد کی حدود اربع کے اندر اختیار کیا، اگر تو ہماری یہی زندگی باہر والی رہی تو پھر یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر ایسی نہیں تو پھر سوچ کر ہمیں اپنی زندگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ میری ذات، اب سادہ سی مثال ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، دو آوازیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں، دو آوازیں اللہ کو بڑی ناپسند ہیں۔ نمبر ایک، خوشی کے وقت باجے کی آواز، اور غمی کے وقت ناحق رونے کی آواز، جس کو ہم بین کرنا کہتے ہیں، محض آنکھوں سے آنسو بہانا، اس کی مذمت نہیں، رخصت ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب ہمارے ہاں شادی بیاہ کا موقع آئے، خوشی کا موقع آئے، تو ہم میں سے ہر بندہ نیچے سے اوپر تک، چھوٹے سے بڑے تک کہتا ہے نہیں نہیں، گھر میں پہلی خوشی ہے۔ تو پھر پہلی خوشی کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا جائے۔ حالانکہ اللہ تو فرما رہا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کلمہ طیبہ پڑھنا محبت خدا بندی کا دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ کہنا اپنے آپ کو غلامی رسول میں دینے کا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد خوشی کے موقع پر رشتہ داروں کو راضی کرے، خوشی کے موقع پر اپنے بہن بھائیوں کو راضی کرے، خوشی کے موقع پر اپنے اعزاء و اقرباء کو راضی کرے، خوشی کے موقع پر اپنے دنیا داروں سب کو راضی کر لے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دے، تو پھر بتائیے کیا وہ حقیقی خوشی ہوگی؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہماری ذات پر تو صادق نہیں آ رہا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن تب ہو سکتا ہے جب دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرے گا۔ یا تو پھر ہم اپنے دعویٰ کے اندر سچے نہیں ہیں، اور اگر دعویٰ ہمارا ہے محبت رسول کا، تو پھر چلیں 100% ہم میں سے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ کوشش ہے، بولیے کر سکتے ہیں ہم۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و فرما برداری کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا ان کا انداز دیکھیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ہم حق پر ہیں۔ پھر آپ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمیں علل اعلان کھل کر باہر نماز ادا کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ منع فرما دیتے، لیکن جب ادھر سے اصرار بڑھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت و رخصت عطا فرمائی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن حرم میں داخل ہوئے، وہاں بڑے بڑے کفار اپنے مجمع لگا کے تو بیٹھے ہوئے تھے، دنیا اسلام کا پہلا خطیب۔ آج تو جناب حالات بڑے مختلف ہیں، ہم اپنے لوگوں میں بیٹھے ہیں، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے یا آپ کی محبتیں ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں تھے۔ آپ سارے حضرات الحمدللہ حضور کے غلام، حضور کے عاشق، یہاں آپ لوگوں کی مجلس و محفل میں بیٹھ کر بیان کرنا کوئی مشکل نہیں، مشکلات تو ان لوگوں کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، صدیق اکبر صحن حرم میں آئے، دنیا اسلام کا پہلا خطیب، اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا صوفی اگر کوئی ہے تو وہ بھی صدیق اکبر ہے، وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر آئے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، اس کے بندے ہیں۔ تقریر سرکار کی شان میں جاری، او شہزادے، او بیٹے، میری طرف توجہ، آپ دونوں بہت دیر سے لگے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح تو تقریر ہی آگے پیچھے ہو جائے گی ساری، توجہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی توحید بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی، بس پھر بدلے میں کوئی نوٹ تھوڑا آنے تھے، پیسے تھوڑا آنے تھے، پھولوں کی پتیاں تو نہیں آنی تھی، کوئی ادھر سے اٹھا، کوئی ادھر سے اٹھا، کوئی ادھر سے اٹھا، جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا، اور اس قدر آپ کو اس تبلیغ پر مارا گیا کہ یہ جو چہرہ مبارک گال ہیں آپ کے، یہ اور ناک کے اندر سوزش میں پتہ نہیں چلتا تھا گال کدھر ہے اور ناک کدھر ہے، اس قدر آپ کو مارا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، وہ آئے، صدیق اکبر کو اٹھا کے تو گھر لے گئے،
شام تک آپ بے ہوش رہے. انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم بدلہ لیں گے. شام کے بعد جا کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا. آپ کی والدہ محترمہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کوئی مشروب آپ کو پینے کے لیے پیش کیا. اب یہ ہے اصل جذبہ غلامی رسول کا. یہاں پہنچ کر اگر ہم سوچیں اور دیکھیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، چلیں ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلامی رسول کا ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرماتے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ نے کوئی مشروب آپ کو پینے کے لیے پیش کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کی زیارت نہیں کر لیں. یہ گھر والے صبح سے لے کر اب تک آپ کے ارد گرد اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے ہمارا گھر والا، ہمارا فرد، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا آنکھ کھولے گا تو ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے گا. لیکن یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے. بجائے اس کے کہ وہ جو حضرات صبح سے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں پوچھنے کے، آپ نے کہا میں تو اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کی زیارت نہیں کر لیتا. وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے جو افراد دائیں بائیں بیٹھے تو اٹھ گئے، جن کے لیے تو اپنی جان دے رہا ہے، ہوش آنے کے بعد پھر انہی کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی والدہ محترمہ کو بتایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فلاں گھر میں تشریف فرما ہے. سہارا دے کر آپ کو وہاں لے جایا گیا. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں یا آج سے لے کر تا صبح قیامت کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر قربانی دے اور سرکار اسے لاوارث چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا. یہ اپنا اپنا ایمان ہے. یقیناً وہ نوازتے ہیں اور ان کے نوازنے کا انداز بھی مختلف ہے، اور جب وہ نوازتے ہیں پھر کمال ہی ہوتا ہے. یہاں بھی نوازا گیا. جناب صدیق اکبر کو دو خواتین نے سہارا دے کر پکڑا، اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے صدیق اکبر کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، سرکار تشریف فرما. ابھی صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا گیا، میرے کریم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جناب صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب حاضر کیا گیا، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے چہرے پر جھک گئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ جن کے لیے بندہ مار کھائے، جن کو کوئی عشق کی لذت حاصل ہو، جس بندے کو کبھی کوئی عشق کی آئین تک بھی رسائی حاصل ہو، وہ بندہ اس بات کی گہرائی کو سمجھے گا کہ جس کے لیے مار کھائی وہ خود بوسے بھی دے اور پوچھ بھی لے کیا حال ہے، تو پھر تکلیفیں رہتی ہی کہاں ہیں؟ تکلیفیں تو پھر ختم ہو جاتی ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور یہ جو چہرے پر جوتے مارے تھے ان کی بڑی تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اپنا معاملہ پیچھے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہیں، ابھی مسلمان نہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محبت رسول کا دعویٰ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر مار کھائے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے نوازا نہ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ہم جلد باز ہو سکتے ہیں، ہماری سمجھ کے اندر وہ حکمتیں وقتی طور پر نہیں آ سکتی، لیکن جب معاملات کھلتے ہیں تو پھر بدلے میں صدیق اکبر نے قربانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مارے کھائی. پھر بدلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ابو بکر کو رضوان اکبر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ابو بکر کو رضوان اکبر عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جنتی حضرات جنت کے اندر چلے جائیں گے
تو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور پروردگار عالم سارے جنتیوں کو یک بارگی دیدار کروائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو پھر ہجوم ہو جائے گا، رش ہو جائے گا، یک بارگی سارے اپنے رب کی زیارت اور دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال اور تشبیہ دے کر سمجھایا کہ وہاں کوئی ہجوم نہیں، یہ ایسے ہی ہے جس طرح تم زمین پر سارے حضرات بیک وقت آسمان پر چمکنے والے سورج کو دیکھتے ہو، ایسے ہی جنتی جنت میں اپنے رب کی زیارت اور دیدار کریں گے۔ اب سارے حضرات کو پروردگار عالم یک بارگی اپنا دیدار کروائے گا، پھر سارے حضرات اپنے اپنے محلات و مکانات کی طرف چلے جائیں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اکیلے ابو بکر کو بلائے گا، اور پھر اکیلے صدیق اکبر کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ رضوان اکبر ہے۔ تو پھر جس بندے نے کلمہ طیبہ پڑھا، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں سب کچھ وہ قبول کرتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر وہ زندگی بسر کرتا رہا، تو پھر یقیناً بدلے میں پروردگار عالم بھی تو اسے نوازتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہم اگر آج محبت رسول، غلامی رسول کی باتیں کر رہے ہیں تو محبت بھی اسی کی قابل قبول ہے کہ جو بندہ محبت کرے اس طرح جس طرح صحابہ نے محبت کی ہے، غلامی رسول بھی اسی کی مقبول ہے جو غلامی اختیار کرے اس طرح جس طرح صحابہ نے غلامی رسول اختیار کی ہے۔ اور صحابہ نے کمال کر دی، ایک ایک کا انداز حضور سے محبت کرنے کا جدا سے جدا۔ ایک اور دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر تشریف فرما تھے، غزوہ احد میں۔ ایک خاتون ہے، آج ہمیں اگر دین کے نام پر تھوڑی سی تنگی اور تکلیف آ جائے تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارے دائیں بائیں والے حضرات ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب پریشانی بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، حالات خراب ہو گئے، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات حق میں نہیں ہیں۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو حضور کا نام بھی لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر حالات دیکھیے، غزوہ احد ہے، ایک خاتون ہے، ان کو بتایا گیا تمہارے والد گرامی شہید ہو گئے۔ توجہ ہے آپ کی، محبت کا اعلیٰ معیار دیکھیے۔ خاتون کو کہا گیا کہ تمہارے والد گرامی شہید ہو گئے، آگے سے اس کا جواب تھا مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ پھر انہیں کہا گیا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، جواب میں خاتون نے کہا مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ تیسرے نمبر پر خاتون کو پھر کہا گیا اللہ اکبر تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی گئے، والد بھی گئے، بھائی بھی گئے۔ ہر ایک کی شہادت کی خبر سن کر بجائے واویلا کرنے کے، خاتون کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ میرے حضور کس حال میں ہے۔ کیا ایسی محبت بھی کسی نے پائی ہے؟ صحابہ نے کہا حضور خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں مجھے تسلی آئے گی۔ مجھے تسلی کب آئے گی؟ حصول برکت کے لیے وہی جملے۔ اس خاتون نے کہا ارونی حتی انظر الیہ، مجھے لے چلو، اگر تم لوگ کہہ رہے ہو حضور ٹھیک ہیں تو پھر مجھے لے چلو، مجھے دکھاؤ، تاکہ جب میں اپنی نظروں سے اپنے کریم کو دیکھوں تو میرے بے قرار دل کو قرار آئے۔ خاتون کو لے جایا گیا۔ اب تاریخ کے اندر ایسے جملے بہت کم لوگوں نے بولے، بڑے بڑے بہادر حضرات گزرے ہیں، قربان جائیں اس خاتون کی عظمت پر، اس کی جرت و بہادری پر۔ 3 قریبی رشتے شہید ہو چکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلامت ہیں تو پھر غم کس بات کا ہے؟ میں پھر دوبارہ یہی جملہ حصول لذت کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضور جب آپ کل مصیبت بعدک جلل، حضور جب آپ سلامت ہیں تو پھر غم کس بات کا ہے؟ جب انسان کے ایمان کا معیار یہاں تک پہنچ جائے
انسان کے ایمان کا معیار جب یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ظاہر ہے دنیا میں پائی جانے والی تمام مصیبتیں تھوڑی ہیں، حضور کی ذات اقدس اعلیٰ عرفہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انداز محبت غلامی کس انداز کی اختیار کی جائے، اور جو حضرات محبت کرتے ہیں محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے محبت پوچھ پوچھ کے نہیں کری جاتی، محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، اور ان کا ایک مخصوص انداز تھا اور ایک مخصوص جملہ فرمایا کرتے تھے، حضور سے محبت کرو انے واہ کرو۔ اولاد سے جب کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو کبھی کسی عالم سے آ کر کسی نے نہیں پوچھا بیٹے کا ماتھا چوموں کہ نہ چوموں، بیٹے کے ہاتھ چوموں کہ نہ چوموں، بیٹے کے گال پہ بوسہ دوں کہ نہ دوں، کوئی خوشی کا تہوار آئے بیٹے کو نئے کپڑے لے کے دوں یا نہ دوں، آج تک ہم سے حضور قبلہ کبھی کسی بندے نے آ کے نہیں پوچھا کہ جناب وہ میرا فلاں رشتہ دار ہے اس سے کس انداز کی محبت کروں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا ہی گیا گزرا ہو گیا، جب حضور کا نام آئے کسی نے انگوٹھے چوم لیے فوراً بھاگتے ہوئے آئے، جناب بتائیں چومنے بھی چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے؟ بیٹے کو چومتے ہوئے تو کبھی نہیں پوچھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بیٹا زیادہ قریبی ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کبھی اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے یہ سوچ کر دیکھیے کہ وہ افراد جو حضور کا نام نامی اسم گرامی آنے پر انگوٹھے چومتے ہیں، کل قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وجہ سے جہنم میں ڈالے گا کہ یہ حضور کا نام چومتے تھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کی تعظیم کرتے رہے اور وہ آپ کے غلام اور امتی بھی نہیں تھے، پروردگار عالم نے تو ان کے ساتھ کرم فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی تھی، جب وہ فوت ہوا تو اس کا تو کوئی عمل صالح لوگوں کے سامنے تھا ہی نہیں۔ ابن کثیر کے حوالے سے لوگوں نے اسے اٹھایا اور جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہ سمجھا، گندگی کے ڈھیر پہ لا کے پھینک دیا اس کو۔ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے بندہ، جناب نہ کوئی جنازہ، نہ کفن، نہ دفن، کچھ بھی نہیں۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ اخرج فصلی علیہ، اے موسیٰ جائیے وہاں تشریف لے جائیے اور جا کر اس فلاں بندے پر جا کر جنازہ پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مخصوص علاقے میں بتائی ہوئی جگہ پر تشریف لائے، لوگوں سے حالات سے آگاہی حاصل کی، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو کہتا یہ بڑا نیک آدمی ہے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جو اس کے حق میں گواہی دے۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو وہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا اور اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں جلیل القدر، اللہ کے حضور التجا کی، مالک اب ذرا اس راز سے پردہ تو اٹھا کہ روئے زمین پر اس کے حق میں گواہی دینے والا بندہ ہی کوئی نہیں، اور تو مجھے فرما رہا ہے اس کا جنازہ پڑھ۔ آخر کوئی تو ایسا عمل ہے اس بندے کا جو تجھے مقبول ہے، تجھے پسند ہے، اور جس کی جزا اور بدلہ تو نے مجھے حکم فرما کر اسے دینا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لوگوں نے اس کے ظاہر کو دیکھا ہے صرف، اور میرے پاس اس کی ایک نیکی ہے جس نیکی کی بنیاد پر میں نے اس کو یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا۔ مالک وہ نیکی ارشاد فرما دے کون سی ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضع علی عینیہ۔ اے موسیٰ اس کی ایک نیکی جو میرے پاس محفوظ ہے وہ یہ کہ جب کبھی زندگی میں اسے تورات کھولنے کا موقع ملتا اور اس کی نظر تورات میں موجود میرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی محمد پر پڑتی، فقبلہ ووضع علی عینیہ، یہ تورات میں موجود نام محمد کو چوم لیتا اور آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، بدلے میں 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک بنی اسرائیل کا شخص اپنی کتاب کھول کر پڑھے اور محبت سے میرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کو بوسہ دے، آنکھوں سے لگائے، میرا رب 200 سال کے گناہوں کو محض
تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے معاف فرما دے. ہم بنی اسرائیل والے نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. ہمیں اللہ نے کلمہ طیبہ پڑھنے کی دولت سے نوازا ہے. اگر ایک غیر ہو کر میرے نبی کے نام کی تعظیم کرے، اللہ کرم فرما دے، تو پھر حضور کے غلاموں کے ساتھ اللہ بدرجہ اولا کرم نوازی فرمائے. تو پھر کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ ہم نے اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو ڈر ڈر کے کرنی ہے. وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. لے جناب، سیٹھ صاحب بھی اب آنکھیں چوم رہے ہیں، انگوٹھے چوم رہے ہیں. سیٹھ صاحب بھی اب حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو رہے ہیں. سیٹھ صاحب بھی اب جناب پہلی صف میں آ کے دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب فلاں چودھری صاحب بھی نماز کے بعد امام صاحب سے سلام لے رہے ہیں. چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں. محبت کا انداز اگر سیکھنا ہے تو پھر صحابہ سے سیکھیے، اور انداز ہر ایک کا جدا گانا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حاکم ایران کے کسی علاقے میں تشریف لائے. کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان لگ گیا، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں. کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پر گر گیا دسترخوان پر. آپ نے وہ اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا. ارد گرد حضرات میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کان میں آہستہ سے، کوئی اور نہ سن لے، حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں بڑے بڑے دنیا دار حضرات موجود ہیں، اور یہ حضرات اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے. اس نے تو کان میں کہا تھا، اس نے کان میں کہا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، اور سننے والا جملہ سنیے. بلند آواز سے آپ نے کہا، وہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں. تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے پھر وہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور پھر ہم ایک اور حدیث بخاری کی انداز محبت کے حوالے سے، اور پھر ہم اپنے گریبانوں کی طرف جھانکیں، اور پھر اس کے بعد اختتام کی طرف ہم آخری جملے عرض کریں کہ بدلے میں ملے گا کیا. اللہ اکبر. حدیبیہ کا مقام ہے. میں حصول برکت کے لیے وہی جملے بخاری سے عرض کر رہا ہوں. حدیبیہ کا مقام ہے. صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے آئے. بڑی دلچسپ بات ہے انداز محبت. میں نے پہلے کہا تھا محبتیں پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی. محبت ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کے دل میں محبت سما جائے. عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے آئے. اب آپ کی توجہ اگر کامل میری طرف ہو تو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی. عروہ بن مسعود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بات کرتا تو حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا، بار بار. کافر تھا، بات کرتا تو حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا. اب صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے. اللہ اکبر. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بالکل سرہانے کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر. عروہ بن مسعود کا انداز کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو؟ بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتا، بار بار. حضرت عروہ بن مسعود نے تلوار کا دستہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کا دستہ عروہ بن مسعود کے ہاتھ پر مارا، اور ارشاد فرمایا آخر یادہ کان لے جاتی ہی، اور ہاتھ پیچھے کر حضور کی داڑھی سے. تیرا ناپاک ہاتھ حضور کی داڑھی کو لگ رہا ہے، پیچھے کر. اس نے جب سر اٹھا کے دیکھا، اپنے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خود پہنا ہوا تھا، کہ یہ کون ہے؟ پہچان نہیں سکا. کہا یہ کون ہے؟ بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. اور آپ اس سے بھی مزید حیران یہ ہوں گے، مغیرہ بن شعبہ بھتیجا ہے، عروہ بن مسعود چچا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، ابھی حضرت مغیرہ بن شعبہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یہ کہیں کسی علاقے میں گئے، وہاں سے بہت سارے تحائف آئے، 8-10 بندے تھے. یہ ایک جگہ پر آ کر باہم کو معاملہ ہوا، مغیرہ بن شعبہ نے ان سارے بندوں کو مار دیا. اب وہ سارے حضرات قصاص اور دیت لینے کے لیے
عروہ بن مسعود ظاہر سردار تھا، اس کے پاس آئے تو عروہ بن مسعود نے اپنے بھتیجے کی طرف سے ان سارے لوگوں کو دیت پر راضی کیا تھا. اور آج حالت کیا ہے؟ مسلمان ہو جانے کے بعد وہی مغیرہ بن شعبہ تلوار کا دستہ اپنے چچا عروہ بن مسعود کے ہاتھ پر مار کر کہتا ہے آخر یدا کان لے جاتی ہی، وہ ہاتھ پیچھے کر حضور کی داڑھی سے. اللہ اکبر. اب جو اس نے منظر دیکھا، اصل میں یہ انداز عرض کرنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا، جو اس نے منظر دیکھا اور جا کر لوگوں کو کہا، تو عروہ بن مسعود کہتا ہے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. پہلی چیز کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے حضور کی بارگاہ میں صحابہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن تھوک پھینکتے ہیں تو حضور کا لعاب دہن زمین پر نہیں، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے. اب بتائیں کہاں فرمایا اللہ نے کہ یہ انداز تم نے اختیار کرنا ہے میرے محبوب کے ساتھ، یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ انداز اختیار کرنا؟ نہ، محبت تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. سرکار علیہ السلام جب کبھی لعاب دہن نکالتے اور پھینکتے تو وہ جو ابھی کافر ہے وہ یہ منظر دیکھ کر بیان کر رہا ہے، وہ زمین پر نہیں آتا تھا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا. اور آج کے مادی زمانے کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی بے لوث ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں تو وہ والدین ہیں یا پھر اولاد ہے آپس میں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ابا نے اماں نے کبھی تھوکا اور بیٹا فرما بردار جناب کتنا ہی کیوں نہ ہو وہ ہاتھ کرے نہیں نہیں اماں جی آپ نیچے نہیں میرے ہاتھ پہ تھوک دیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور اگر کبھی غلطی کے ساتھ ماں باپ میں سے کسی کا تھوک بیٹے یا بیٹی کے کپڑے پر یا ہاتھ پر لگ جائے تو پھر اس کا رد عمل بھی دیکھ لیجیے کیا ہوگا. لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. پہلی چیز کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑتا ہے. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بھی بڑی بات فدالا کا بہا وجہہ وجلدہ، وہ لعاب دہن صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر حصول برکت کے لیے کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، فدالا کا بہا وجہہ وجلدہ، وہ چہرے پر مل لے کوئی اپنے جسم پر مل لے. نمبر 2 وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کا حکم فرماتے ہیں صحابہ فوراً عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. نمبر 3 وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. اللہ اکبر. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو پھر صحابہ کا انداز کیا ہے؟ ایک ہے لفظ وضو واو پر پیش کے ساتھ، ایک ہے ودو واو پر زبر کے ساتھ. ودو واو پر زبر کے ساتھ ہو تو پھر کہا جاتا ہے یہ جو مستعمل پانی ہے، وضو کا بچا ہوا پانی یا جسم سے لگ کر جدا ہونے والا پانی، اس کو ودو واو پر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے اس کو واو پر پیش کے ساتھ وضو پڑھا جاتا ہے. جس طرح جنازہ اور جنازہ کے اندر ہم علماء جانتے ہیں، ظاہر ہے. اللہ اکبر. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو وہ مبارک پانی جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے لگتا صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، نیچے ہاتھ کر لیتے. اور پھر اس کا انداز بھی یہی ہوتا، کوئی اپنے چہرے پر مر رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مر رہا ہے. اور پھر یہ تو یہ بات رہی، ایک تو وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کے جسم پر حضور کے مبارک جسم سے لگا ہوا پانی لگ گیا، اور جس کے جسم پر حضور کا مبارک پانی نہیں نہ لگا اس نے اپنا ہاتھ اس صحابی کے ہاتھ سے مس کیا جس کے ہاتھ پر حضور کا غسالہ مبارک لگا تھا. بتائیے دنیا میں ایسا انداز کون اختیار کرتا ہے؟ حدیث طویل ہے، بہرحال ہمارا وقت چونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جب وہ اپنے قریش کفار کی طرف گئے تو انہوں نے جا کر کہا اللہ کی قسم میں کیسر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا، شاہ روم کے پاس بھی گیا، جیسا انداز میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دیکھا ہے ایسا تو تعظیم کا انداز میں نے کبھی کہیں دیکھا ہی نہیں. یہ انداز اگر اختیار کیا جائے تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جنہوں نے یہ انداز اختیار کیا آج 14 صدیوں کے بعد ممبر و محراب پر انہی کا نام زندہ ہوتا بنتا ہے. اور پھر ان کے صدقے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی کو محبت سے لیا، غلامی رسول کا پتہ اپنے گلے کے اندر ڈالا
تو پھر وہ خواہ جناب صدیق اکبر ہو، جناب بلال حبشی ہو، یا پھر ہمارے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے غازی علم الدین شہید ہو، یا پھر غازی ملک ممتاز حسین قادری ہو، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، کلمے کا حق ادا کیا، غلامی رسول کا نعرہ لگایا، غلامی رسول کا انہوں نے حق ادا کیا۔ یقیناً بظاہر نظر آنے میں کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں، بڑی کو سلطنت کے مالک بھی نہیں، بڑی کو وزارت و صدارت بھی نہیں، لیکن جب یہ حضرات دنیا سے جا رہے ہیں، حافظ بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں، قاری بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء و محدثین بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کا مجمع غازی ملک ممتاز قادری کے جنازے میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے۔ پھر جب ہم نے علامہ اقبال سے پوچھا، وہ جناب بندہ محض ایک سپاہی ہو مرے تو پھر لوگ جنازے میں اس قدر آ جائیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو، تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اس انداز میں پھر میرا رب نوازتا ہے، جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور پھر صدق کے دل سے اس غلامی کو ہم نے اختیار کر لیا، تو پھر یقیناً آج بھی اس بندے کے لیے کامیابی ہے، قبر میں بھی اس بندے کے لیے کامیابی ہے، اور حشر میں بھی اس بندے کے لیے کامیابی ہے۔ آخری بات، اپنے نوجوانوں کے لیے اپنی مجالس کو درست کیجئے، اپنی صحبتوں کو درست کیجئے۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کی مجلس اختیار کر رہے ہیں، ہاں وہ موبائل پر مجلس ہے یا پھر فزیکل مجلس ہے، کہ جس بندے کی گفتگو سن کر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ و اہل بیت و اولیاء سے اگر آپ دور ہوتے جا رہے ہیں، اگر کسی بندے کی ایسی مجلس ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر آج ہی اس مجلس سے ہاتھ کھڑے کر دیجئے۔ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کیجئے کہ جن کی گفتگو سن کر، جن کے پاس بیٹھ کر محبت رسول بڑھ جائے، محبت صحابہ و اہل بیت پیدا ہو جائے، اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی محبت اور ان سے لگاؤ اگر بڑھ جائے۔ اگر ایسے لوگوں کی سنگت و صحبت حاصل ہے تو پھر اس پر شکر ادا کیجئے، اور اگر ایسے لوگوں کی سنگت و صحبت نہیں تو پھر آج ہی اس سے معافی مانگیے، الگ ہو جائیے اور در رسول سے چمٹ جائیے۔ کامیابی اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، حبیبا فرمائیے پہلے میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔